نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن المغفل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أحبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فانظر ماذا تقول. وقال والله لا أحبك يا رسول الله. فلما قال 3 مرات فقال أعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، دوستو، یہ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ سنتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی تماشا گاہ نہیں ہے، تفریح گاہ نہیں ہے، بلکہ آزمائش گاہ اور امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جانشین بنایا، پھر دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم کس طرح سے عمل کرتے ہو۔ ایک جانشین کا مطلب تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جانشین بنایا کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کی چیزیں انسانوں کے ہاتھوں میں اور قبض قدرت میں دیکھ کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم وہ جو امانت کے طور پر یہ ساری دنیا کی چیزیں ہم نے تمہارے ہاتھ میں دے رکھی ہیں، تم اس طرح سے عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو جس طرح سے میرا حکم ہے۔ یا جانشین کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ داداؤں اور تمہارے پچھلے لوگوں کے جانشین ہو، کہ تم نے اپنے بڑے لوگوں کو دیکھ کر کوئی عبرت حاصل کی یا نہیں کی، اچھے تھے یا برے تھے، اچھوں نے جہاں پر خرچ کیا یا جہاں پر عمل کیا ویسا تم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یا بروں کو دیکھ کر تم کچھ نے عبرت حاصل کیا نہیں کہ ان چیزوں سے تم بچتے ہو یا نہیں بچتے ہو۔ پھر فرمایا کہ دنیا حلوۃ خضرۃ، یاد رکھنا دنیا بہت ہری بھری ہے، میٹھی ہے۔ ہری چیزیں جو ہری بھری ہوتی ہیں نا، ہریالی اچھی لگا کرتی ہے۔ کہاوت میں بولتے ہیں ہریالی، ہری ہری چیز نظر آتے ہیں، ہریالی نظر آتی ہے ہر طرف۔ تو دنیا لوگوں کو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے اور میٹھی بھی لگتی ہے۔ کسی کے پاس دولت کمانا ہو، دولت ہو تو اس کو دولت اچھی لگتی ہے، بچا بچا کر بھی رکھتا ہے، جی آسانی سے خرچ کرنا بھی نہیں چاہتا ہے، بلکہ اپنی ضرورت پر بھی انسان خرچ نہیں کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بچ جائے اور کسی طرح سے کام ہو جائے۔ جی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا
اور سب کچھ دے کر بھیجا، پوری دنیا انسان کے ہاتھ میں دے دی. اب دنیا تم استعمال کرتے ہو اپنی ضرورت پر، اس طرح سے استعمال کرتے ہو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا اس کے خلاف استعمال کرتے ہو. یہ بھی ایک امتحان اور آزمائش ہے. جی ہے یا کوئی چیز تو ہماری قدرت میں، ہماری اپنی چیز تو ہے ہی نہیں نا کوئی چیز. اگر ہماری اپنی چیز ہوتی تو ہم بھی قادر ہوتے، اپنے آپ پر بھی قادر ہوتے، ہم ہمیشہ ہوتے، وہ چیز ہمارے لیے ہمیشہ ہوتی. وہ چیز کب ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی اور ہم کب چلے جائیں گے کوئی پتہ نہیں. لہٰذا ہم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس جو چیز ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہم بھی ہمیشہ کے لیے، ہم بھی اللہ تبارک، ہماری جان بھی ہمارے لیے ہمارے پاس امانت ہے. ہم ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کر لیں، میں جو چاہوں کروں. ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں نا میری جان ہے، میں ہوں، میں اپنا سامان ہے، اپنی ملکیت ہے، جو چاہوں کروں، اپنے بارے میں خود فیصلہ کروں گا میں. نہیں 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 نہیں، جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امانت ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بیمار پڑ جاؤ تو اس کا علاج بھی کرو. اللہ نے بیماری بھی رکھی تو علاج بھی رکھا. جی خودکشی کو کیوں حرام قرار دیا؟ اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جائے اور علاج نہیں کراتا ہے، بلکہ یوں تو کہیے کہ کسی کی جان جاتی ہو اور اس کی جان شراب پینے میں بچ سکتی ہو تو اس کو شراب پینی پڑے، اب تو گنہگار ہوگا. اب تو گنہگار ہوگا. اگر حرام کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے تو حرام کھا کر اپنی جان بچائے، نہیں کھاتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا. اس لیے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، ہم جہاں تہاں اپنے آپ کو نہیں لگا سکتے. جی تو اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، جان دیا ہے، جسم پورے آزاد دیے ہیں، دل دیا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور ہمیں آزمانے کے لیے دیا ہے کہ ہم کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. آزمائش ہے. کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، آزمائش کیا. جی اور میں نے جو حدیث پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑی اور سخت اور سنگین آزمائش نبیوں کی ہوا کرتی ہے. پھر جو صلحاء اور اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان کی آزمائش ہوا کرتی ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں جیسا ان کا دین ہوتا ہے ویسی ان کی آزمائش ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا دین تو بہت کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آزمائش سنگین کر لے، ایسا نہیں ہوتا. جیسا آدمی ویسی آزمائش. حضرت ایوب کی آزمائش دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ کے راستے میں جتنی ایذا پہنچائی گئی ہے کسی اور کو نہیں اس سے پہلے، جبکہ پچھلے نبیوں کو آرے سے چیر دیا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام پر پتہ نہیں ایسی بیماری لاحق ہوگی جسم میں کیڑے پھوٹ گئے. جی ایسی ایسی آزمائشیں ہوئی. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی ایذا اور جتنی آزمائش میری ہوئی ہے کسی ہم سے پہلے کسی کی نہیں ہوئی ہے. لیکن حکم کیا ہے؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر کیجئے ہر آزمائش میں. کیا فرمایا؟ صبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آزمائش دی تو ایسا صبر بھی دیا تھا. ایسے ہی ہر مومن بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے تو ایسا صبر دیتا ہے، طاقت دیا کرتا ہے. لیکن چونکہ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین نہیں ہوا کرتا ہے، تو پھر صبر کا دامن چھوڑ دیا کرتا ہے، شکوے شکایت کیا کرتا ہے. لیکن مومن جس پر اللہ کا بھروسہ ہوتا ہے وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا. جی ایک مومن اور غیر مومن میں فرق ہے. مصیبتیں پریشانیاں مومن پر بھی آتی ہیں اور غیر مومن پر بھی پریشانی آیا کرتی ہے، لیکن دونوں کا فرق ہے. جی مومن پریشان تو ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے پریشان تو ہوتا ہے، پریشان تو ہوتا ہے لیکن بے چین نہیں ہوا کرتا. کیوں؟ اس کے اللہ تبارک تعالیٰ سے امید لگی ہوئی ہے. جس ذات نے میرے لیے یہ مصیبت بھیجی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسی مصیبت کو دور کرنے والا ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا، اسباب تو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا.
لیکن وہاں پر بھی ایمان تازہ ہوا کرتا ہے. تم اس بیماری پر بھی سمجھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دی, وہ مصیبت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دی, اور اسباب بھی اختیار کرو. تو یہ بھی تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسباب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم اختیار کرنے کا. اچھا کرنے والا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی, لیکن یہ اسباب, کیونکہ یہ بھی ایک ایمان بڑھتا ہے, یہ بھی مختلف طریقے سے, وہاں سے بھی ایمان تازہ اور بڑھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے, ادھر سے بھی ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے کا حکم دیا ہے, دوا کھانے کا حکم دیا ہے, اس لیے ہم دوا کھا رہے ہیں, ورنہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اچھا کرنے والی ہے, باقی کوئی اور ذات نہیں, کوئی اور نہیں. تو یہ ایک مومن بندے کی چونکہ امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوا کرتی ہے, اس لیے وہ مطمئن ہوتا ہے, بے چین نہیں ہوا کرتا. اور ایک غیر مومن بے چین ہوا کرتا ہے, لہذا اپنے شکوے شکایت ہر ایک سے کیا کرتا ہے, دوستوں سے, مجلسوں میں, محفلوں میں, پتہ نہیں آج کل تو ہماری تقدیری بگڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا, کہیں پر ہم سونے پر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ بھی مٹی بن جاتی ہے, پتہ نہیں کس طرح کے. لیکن مومن کسی کے پاس, ہاں اللہ سے مانگتا ہے, اللہ سے کہتا ہے, اللہ سے کہتا ضرور ہے, اللہ میں تیرے آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں, امتحان و آزمائش کے قابل نہیں ہے, تو ہمیں عافیت دے, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا جو سکھائی وہ بھی, اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدارین, اللہ معاف فرما, دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما, ہر طرح کی عافیت, بیماری سے عافیت, مصیبت سے عافیت, کسی اور طرح کے حادثات سے عافیت, عزت و آبرو کی حفاظت کی, ساری چیزوں کی عافیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب دعا یہ پسند ہے کہ بندہ عافیت کی دعا مانگے. کیا مانگے؟ عافیت کی دعا مانگے. اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا, کیا مانگے؟ عافیت, دنیا کی بھی عافیت, آخرت کی بھی عافیت. کیا مومن بندہ پریشان نہیں ہوتا, کیوں؟ اس کا یقین اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. اور غیر مومن اس کا ایمان چونکہ اسباب پر ہے, دنیا پر ہے, اس لیے وہ پریشان ہوا کرتا, اس لیے کہ اس کو آگے نظر آتا سب کچھ, تو سامنے تو کچھ چیز نظر آتی نہیں کہ یہ چیز ہمارے ساتھ حق میں ہونے والی ہے, سب کچھ ہمارا راستہ ہمارے, وہ تو نظر نہیں آتا اس کو, لہذا اپنے آپ کو برباد و ہلاک سمجھتا ہے. لیکن جو قادر مطلق پر ایمان رکھتا ہے, وہ چاہے تو چھپر پھاڑ کر دے اور لے تو جھولی جھاڑ کر لے, اس کا تو ایمان ہے, لہذا وہ مطمئن ہوا کرتا ہے. اگر اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کرے گا. لیکن اگر اللہ کو یہی پسند ہے تو مجھے بھی یہی پسند ہے, یہ مومن کا, مجھے بھی یہی پسند ہے. کیا ہے؟ مجھے بھی اللہ کو یہ پسند ہے, تو مجھے, لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. کیا ہے؟ فرمایا نا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, صبر کا دامن جی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, ہر حال میں سب اس کے حل کرنے کے جو اسباب, جو ذرائع اور وسائل جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں اختیار تو کرے. اگر معاملہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا, وہ حل نہیں ہوتا ہو, ٹھیک ہے, وہ مطمئن رہے, صبر کا دامن نہ چھوڑے, کوشش کرتا رہے. مصیبت دیکھیے, فلسطین والوں سے زیادہ مصیبت کسی اور پر آ سکتی؟ پورا گھر برباد ہو گیا, بس اعلیٰ اولاد یتیم ہو گئی. جی کیا نہیں ہو گیا, پورا گھر ختم ہو گیا, پھر بھی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر والے سارے کیا ہو گئے, اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, خوش ہیں. مومن ایمان ہے تب تو کہ جان جو گئی میری اولاد کی, میرے گھر والوں کی, اللہ کے راستے میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ہمارا اگر یہ ایمان و عقیدہ ہو, ہم کو ذرہ برابر بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی دکھ پہنچتا ہے, ذرہ برابر بھی غم ہوتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اگر گناہ نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر ثواب سے نوازتا ہے. حدیث میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مومن بندہ اپنے پیسے اس جیب میں رکھتا ہے اور غلطی سے اس جیب میں ڈھونڈتا ہے, اور پیسے تو کہاں گئے, یہ تھوڑی دیر کے لیے جو پریشانی ہوتی ادھر تو مل جاتے ہیں, اس پریشانی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر ثواب سے نوازتا ہے. اور نہیں تو گناہ معاف کیا کرتا ہے, لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان ایسا ہونا چاہیے نا. ہم تو بغیر
کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے میں کوئی نیت ہوتی ہے، نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، نہ کچھ نہیں. ہم بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں کہ بلا ارادہ بغیر نیت کیسے کام کرتے ہیں، ہو جاتا ہے کام، الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر تو رحیم ہے، سب کا کام کر دیتا ہے، غیر پر بھی. لیکن اب یہ نہیں دیکھنا چاہیے غیروں کا بھی کام ہوتا ہے اور ہمارا بھی کام ہوا کرتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی آزمائش کرتا ہے، ہر ایک کی، اپنوں کو بھی غیروں کی جی، بلکہ اپنوں کی آزمائش زیادہ ہوا کرتی ہے، غیروں کی آزمائش کم ہوا کرتی ہے. بلکہ آزمائش اپنوں کو مصیبتیں دیکھ کر ہوا کرتی ہے، غیروں کی آزمائش نعمتیں دیکھ کر ہوا کرتی ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیجئے نا، قرآن میں بھی کیا دیکھیے، آج کل جو آرام میں ہے، راحت میں ہے، مال ہے، دولت ہے، کن کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے. ہم ان کو دیکھ کے للچاتے ہیں. مسلمان پریشانی میں کیوں ہے؟ مسلمان پریشانیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، سارے مسلمان کو نہیں، اکثر تو دیکھیں پریشانیوں میں دیکھ رہے ہیں ہمارے جی آزماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اپنے نیک بندوں کو، سب سے زیادہ نبیوں کو، پھر صالحین کو، تو اپنے نیک بندوں کو مصیبتیں دیکھ کر آزماتے ہیں، اور غیروں کو دولت دے کر، مال دے کر، دنیا دے کر ان کو آزماتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے. اور کبھی کبھی اپنے نیک بندوں کو گناہ معاف کرنا ہوا کرتا ہے، اجر و ثواب سے نوازنا ہوتا ہے، تو بھی مصیبت میں مبتلا کیا کرتا ہے. اور ہوتا ہے نا، دیکھیے نا چھوٹے بچوں کو کیا ہوتا ہے کہ ماں مارتی پھر بھی بچہ اپنے ماں کے دامن سے اپنے کپڑے لپک کر رویا کرتا ہے بچہ. ایسا ہی اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. تو بتائیے جو اللہ کو بہت پسند ہے، یہ کیا ہے؟ رونے والے نہیں رہے. انہوں نے بتایا نا کہ رونے والے نہیں رہے. اللہ کے سامنے رونا، اپنی عاجزی اور بے بسی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کی ذات کبریائی والی ہے. ایک آدمی تو ناز میں آ کر یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس وہ ہے جو تیرے پاس نہیں. کیا ہے؟ جو میرے پاس ہے وہ جو تیرے پاس نہیں. تو پھر یہ کیسا؟ سب پریشان کہ میرے پاس تواضع انکساری ہے، آپ کے پاس کبریائی ہے. اللہ کے یہاں تواضع انکساری نہیں، اللہ کے یہاں بڑائی ہے اور کبریائی ہے. کیا ہے؟ تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کیا تواضع اختیار کرے، پستی اختیار کرے اللہ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا ایسی دعا مانگو، اے اللہ میری اپنی آنکھوں میں تو مجھے تو کمتر بنا، لیکن دوسروں کی آنکھوں میں تو بڑا دکھا. دوسرے ہمیں عظیم سمجھے، بڑا سمجھے، اور تو لیکن ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو ہم. اللہ کے رسول نے ایسی دعائیں بتائی، ایسی دعائیں بتائی. تو مومن گھبراتا نہیں ہے، مومن مصیبتیں دیکھ کر گھبراتا نہیں. جی ایک مرتبہ ایک اللہ والے کو الہام ہوا. کیا الہام ہوا؟ کہ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ دیکھو جو بندے مجھ سے خوش ہیں میں ان سے خوش ہوں، اور جو مجھ سے خوش نہیں ہے میں اس سے خوش نہیں ہوں. یہ تو ہے یہ سب. اچھا ایک نفسیاتی جسے سائیکولوجی کہتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے بھائی، ہم جس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں وہ ہمارے بارے میں بھی اچھا گمان رکھتا ہے، اور جس کے بارے میں ہم غلط گمان رکھتے ہیں وہ بھی ہماری طرح. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے کسی دوست سے کہا لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کہ جیسا آپ سمجھتے ہیں ویسا سمجھتے ہیں. کہ ایسا کیسے؟ کہا اچھا چلو آزما لو. گئے پوچھا بتائیے اس کو کیسا سمجھتے ہیں آپ؟ کہ بہت غلط. جو بھیس بدل کر گیا تھا وہ بادشاہ بھیس بدل کر گیا تھا، تو پوچھا کہ ایسا اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ بہت برا گھٹیا انسان ایسا. پھر اس سے پوچھا کہ بھائی آج کل کیا چل رہا ہے؟ بادشاہ کیسا؟ تو جان دو برائی کی، بہت برائی کی اس نے. پھر دوسرا ملا، اس کو کیسا سمجھتے ہو؟ اس کی تعریف کی. تو اس سے پوچھا تم نے کیسا؟ تو اس نے بھی تعریف کی. بات یہ تو ہے جس کے بارے میں ہم جیسا گمان رکھیں گے دوسرا بھی میرے بارے میں ویسا ہی گمان رکھے گا. اس لیے قرآن میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو سب سے بڑا گناہ کہا. جی
शरीयत में ये है कि किसी इंसान के बारे में तुमने कोई बात सुनी या तुमने किसी से कुछ कहा, जितनी तावीलें कर सकते हो कर लो। जहां पर तुम मजबूर हो कि इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है तो अलग बात है, लेकिन जाके उससे कहो अल मुस्लिम अल मोमिन मिरआतुल मोमिन। क्या है? अल मोमिन मिरआतुल मोमिन। मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, गौर से सुनिए। क्या है? मोमिन का आईना होता है। आईना क्या करता है भाई? एक इंसान आईने को देखता है तो आईना फौरन उसके ऊपर जो दाग धब्बा है बता देता है। क्या करता है? दाग धब्बा होता बता देता है। तो क्या करता है? दाग धब्बे को साफ कर लिया करता है। मोमिन को आईना बताया दूसरे मोमिन का, तो वो आईना क्या करता है? दाग धब्बा बताता है और दाग धब्बा क्या करता है? वो साफ कर लेता है ना। लेकिन वो आईना किसी को बताता है क्या कि तुम्हारे देखो उसके चेहरे पे दाग धब्बा है? तो ऐसा ही बताया कि अगर किसी मोमिन के अंदर कोई बुराई हो, कोई ऐब हो, तो तुम उस आईने की तरह बिल्कुल चुपके से खैरखाही के तौर पर तुम उसे बताओ। और इस आदमी को भी उस आदमी को खैरखा समझना चाहिए, जैसा कि उस आईने को अपना खैरखा समझता है। आईने को फिर साफ सुथरा करके हिफाजत से रख दिया करता, तोड़ता नहीं है। तो जैसा उस आदमी ने अपने मोमिन भाई के ऐब को, बुराई को, गुनाह को किसी तरह को दूर करने की कोशिश की, इसको भी उसको समझ, ये आदमी हमसे बदजन है, ये बेकार है, हमारा ऐब निकाला करता है, हमारी बुराइयां ढूंढा करता है, ऐसा नहीं। देखो किसी को बताया नहीं, तुम्हारी खैर खाई के तौर पर तुमसे कहा है, ऐसी तुमको भी समझना चाहिए खैर खा, उसको बल्कि मोहसिन समझना चाहिए। जिस तरह तुमने उस आईने को मोहसिन समझा और हिफाजत से तुमने उसको रख दिया, ढककर रख दिया, ऐसे उस मोमिन बंदे को भी चाहिए कि उस मोमिन बंदे को अपना मोहसिन और खैर खा समझे, उसको हिफाजत से रखता है ना, उसको भी अपना खैर खा समझता है। तो अल मोमिन मिरआतुल मोमिन। तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, इन मुसीबतों और परेशानियों में हमको सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह से उस वक्त राब्ता मजबूत करना चाहिए। ईमान भी ताज़ा होता है, अपना जो वास्ता और रास्ता और राब्ता मजबूत करना चाहिए उस वक्त मोमिन, क्योंकि उसकी उम्मीद उसी से होती है। दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया अगर जमा हो जाए किसी को नफा पहुंचाने के लिए, नफा नहीं पहुंचा सकती। पूरी दुनिया अगर नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो जाए, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह की जात जब न चाहे, अल्लाह ताला न चाहे तो नहीं हो सकता, अल्लाह ताला चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए हमारी सारी उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला। हमने हर तरह की नियामतें इस्तेमाल की, अल्लाह की नियामतें हम बरसती रहती हैं। एक वाक़या बयान करता हूँ जी, क्या हारून रशीद का या अकबर बिरबल का, खैर वाक़या किसी का हो, हमको तो वाक़ये से मतलब है। क्या हुआ, एक मर्तबा वो बादशाह जो अपने वजीर से मोहब्बत बहुत करता था, चाहता बहुत था एक वजीर को, बाकी दूसरे वजीर जला करते थे। क्या करते थे? जला करते थे। तो उसने इम्तिहान लिया, दावत की सबकी एक हाल में, और अच्छे अच्छे खाने रखे। क्या रखे? अच्छे अच्छे खाने रखे, और उसमें एक कड़वा भी रख दिया। तो जो अच्छे अच्छे खाने थे को मजे लेकर खाए, और जब वो कड़वे के खाने की बारी आई तो सबने थू थू कर दिया। लेकिन वो वजीर जिससे उसको मोहब्बत थी, उस वजीर ने उसको भी चबाया और खा लिया। क्या कर लिया? चबाया और खा लिया। तो सारे दूसरे वजीर थे जिसको इसको बेवकूफ कह रहे थे कि देखो कैसा बेवकूफ आदमी है, सबने तो उसको थूक दिया और इसने चबा लिया। तो बादशाह ने पूछा, अरे भाई तुमने उसको भी खा लिया? तो उसने क्या जवाब दिया, देखिए गौर कीजिए। हजरत बादशाह सलामत, जिंदगी भर आपकी नियामतें और एहसानात हमारे ऊपर होते रहे, अगर एक दिन आपकी तरफ से कोई ऐसी मेरी तरफ कोई बात आ जाए, क्या मैं उसको आज थूक दूं? क्या मैं आज उसको थूक दूं? हमारे हर लम्हा, जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह तआला के एहसानात और नियामतें होती रहती हैं। अगर किसी वक्त हमारे ऊपर मुसीबत या कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है तो क्या हम सब्र का दामन छोड़ दें, शिकवा शिकायत करने लगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि देखो मेरे बंदे कैसे हैं, उनको कोई मुसीबत परेशानी आया करती है, लोगों से बयान करते रहते हैं, मैं तो अपने फरिश्तों में बयान नहीं करता हूँ। लिहाजा ऐसे मौके से हमें सब्र का दामन मजबूती से थामना चाहिए, अल्लाह से अपनी निगाह लगाना चाहिए और रिश्ता मजबूत करना चाहिए। हर वक्त अल्लाह तबारक तआला को याद रखना चाहिए, गुनाहों से परहेज और एहतिराज करना चाहिए।
بس وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا.